اسلام کا مذاق بیٹھی ہوئی ہے کھڑا کر سکو سر جی آیت لکھی اور کھڑی ہو جاؤ میں نے بولا کہ میں آپ کو بھوکا لے کر دیتا ہوں اس سے ہم تو اتنی محنت اتاروں یہ بھی کہتا نہیں تو میں نے اسے گولی مار نہیں میں نے اسے گولی مار نہیں. دوستو پاکستان کے شہر لاہور میں ایک دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا جہاں پر ایک عورت ایک ہوٹل میں بیٹھ کے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی اور اس عورت نے جو ڈریس پہنا ہوا تھا نا اس ڈریس پہ عربک میں جو ہے وہ حلوہ لکھا ہوا تھا اور وہاں پر موجود بہت سارے ایسے جاہل لوگ بھی تھے جن کو اس کا ڈریس دیکھ کے یہ لگا کہ اس کے ڈریس کے اوپر قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں بھائی اور اس نے کہیں نہ کہیں قرآن مجید کی جو توہین کر دی ہے جس کے بعد لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے جو تھے وہ بھڑک گئے ایک دوسرے کو بھی بھڑکایا لوگوں نے اور پھر کچھ لوگ چھریاں لے کے وہاں پر موجود تھے ڈنڈے لے کے وہاں پر موجود تھے لوگ کہ یار اس لڑکی کی ہم نے جان لینی ہے اور وہاں پر جو آوازیں لگائی جا رہی تھی جو نعرے لگائے جا رہے تھے وہ لگائے جا رہے تھے گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سر تن سے جدا یعنی کہ اس عورت کا سر تن سے جدا کرنے کے لیے وہاں پر ہزاروں لوگ اکٹھے ہو گئے اور وہ جاہل لوگ تھے ظاہر ہے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لکھا کیا ہوا ہے اصل میں اور وہ جو ہے ایک معصوم جان کو لینے کے لیے تیار ہو گئے اس کا مطلب وہ جاہل لوگ تھے. اب اس لڑکی نے پہنا کیا ہوا تھا ایک ڈریس پہنا ہوا تھا وہ لڑکی دبئی سے آئی ہوئی تھی یا اس کے لیے وہ ڈریس جو ہے وہ دبئی سے آیا ہوا تھا ٹھیک ہے اور عموماً دبئی اور سعودی عرب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈریس ہوتے ہیں بھائی ان کے اوپر عربک میں لکھا ہوتا ہے بلکہ صرف ڈریس نہیں ہم کوئی شیمپو بھی جو ہے وہ دبئی سے آتا ہے نا اس پہ بھی جو ہے عربک میں جو ہے کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے تو اب اس کے ڈریس کے اوپر عربک میں لکھا ہوا تھا بھائی حلوہ حلوہ کا مطلب ہے پیارا خوبصورت سویٹ یہ جو ہے لکھا ہوا تھا یعنی کہ اس کو اگر ہم اپنی زبان میں کریں نا تو پیارا لکھا ہوا تھا خوبصورت لکھا ہوا تھا. تو ہمارے جو جاہل لوگ ہیں انہوں نے یہ سمجھ لیا بھائی کہ یہ قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں اور وہ اس عورت کی جان لینے کے لیے جو ہے وہاں پر کھڑے تھے لوگ اور یہ ساری صورتحال دیکھنے کے بعد کوئی جو ہے پولیس کو فون کر دیتا ہے اور وہاں پر ایس پی جو ہے وہ سحر بانو نقوی جو ہے جس کا نام ہے وہ جو ہے وہ آتی ہیں بھائی اور وہ اس معاملے کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کرتی ہیں اور اس لڑکی کی جان بچا کے وہاں سے جو ہے نکلواتی ہیں اس کو. لیکن صرف یہی نہیں بلکہ جب وہ اس کو لے کے جاتی ہیں تو کچھ مولوی حضرات جو ہے وہ اس کے پاس ان کو بٹھایا جاتا ہے اور ایک ویڈیو شوٹ کی جاتی ہے جس میں وہ مولوی حضرات جو ہوتے ہیں نا بھائی وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جان جو ہے وہ یہ سارا معاملہ ہمیں پتہ چل گیا ہے تو اس لڑکی نے معافی مانگ لی اور اس وہ لڑکی کی ویڈیو آتی ہے جس میں وہ معافی مانگتی ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ لڑکی معافی کس چیز کی مانگتی ہے جب اس نے کوئی غلطی کی ہی نہیں ہوئی ہے کوئی غلطی نہیں کی ہوئی ہے قرآنی آیات لکھی نہیں ہوئی ہے اس کے ڈریس کے اوپر وہ معافی کس چیز کی مانگتی ہے. یعنی کہ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے جو معافی منگوانے والے لوگ ہیں وہ بھی کوئی جو ہے وہ جاہلی لوگ ہوئے کس بات کی معافی آپ منگوا رہے ہیں. آپ اگر ویڈیو بنا ہی رہے ہیں تو آپ اس ویڈیو میں یہ چیز بولیں کہ یار اس نے کوئی غلطی نہیں کی ہوئی ہے اور ویسے ہی جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے تو ہم نے آپ کو سارا کچھ بتا دیا. اس طرح سے آپ بتاتے اور اس کا بیان بھی لے لیتے نہ کہ آپ اس سے معافی منگوا کے جو آپ کیا یعنی کہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ اس نے کوئی غلطی کی ہوئی ہے. یعنی کہ یار جاہلوں کی کمی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ اب عربک میں کچھ بھی لکھا ہوگا اس کا کیا مطلب ہوگا کہ وہ قرآنی آیات ہوں گی ایسا تو بالکل نہیں ہے. اب سعودی عرب میں میرے بھائی سعودی عرب میں ہے ٹھیک ہے وہ وہاں سے بہت ساری جو ہے وہ ایسی چیزیں لاتے ہیں شیمپو ہو گئے کچھ جو ہے وہ شرٹس لاتے ہیں ہمارے لیے بہت ساری چیزیں بیچتے ہیں وہ وہاں سے ان میں عربک میں لکھا ہوتا ہے سارا کچھ. تو کیا اب وہ بھی جو قرآنی آیات ہوتی ہیں ایسا بالکل نہیں ہوتا ہے یار. وہ اپنے برانڈز کا نام لکھتے ہیں وہ جو ہے وہ تفصیل جو ہے پوری جو ہے وہ اس پہ لکھی ہوتی ہے عربک میں اس کی ایکسپائری ڈیٹس جو ہے لکھی ہوتی ہیں. اس کا یہ مطلب تو بالکل نہیں ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ قرآن مجید لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر. یعنی کہ یار یہ اگر جو ہے وہ ایسے جو انسیڈنٹ ہوتے ہیں نا وہ جو ہے وہ پورے جو ہے قوم کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بے عزتی کا سبب بنتے ہیں. اب اس لڑکی کی جان اگر لے لی جاتی ظاہر ہے وہ پولیس وہاں پر نہ آتی اس معاملے کو اتنے اچھے طریقے سے ہینڈل نہ کیا جاتا. وہ سحر بانو جو ہے وہ میرے لیے ایک ہیرو ہے جس نے اس لڑکی کی جان بچائی ہے ٹھیک ہے.
تو اتنے اچھے طریقے سے اس معاملے کو ہینڈل نہ کیا جاتا تو شاید وہاں پر موجود کچھ سارے جاہل تو نہیں ہوتے ہیں، کچھ لوگ جاہل جو اس لڑکی کی جان لے لیتے، اور اس کے بعد پوری دنیا میں پاکستان کا مذاق بنتا. ابھی کم مذاق بنا ہے، لیکن اگر اس لڑکی کو نقصان پہنچایا جاتا تو اس سے بھی زیادہ جو مذاق پاکستان کا پوری دنیا میں بنتا. اور وہ جو مولوی لوگ اس کے ساتھ موجود تھے، کچھ 2-4 ویڈیو میں اس سے معافی بھی منگوا رہے تھے. ایک سائڈ کہہ رہے تھے کہ اس کی غلطی نہیں ہے، دوسری سائڈ معافی منگوا رہے ہو تاکہ کسی کو لگے کہ یار واقعی میں اس نے غلطی کی ہوئی تھی اور اس کی جو ہے وہ جان بچائی گئی ہے، کوئی بھی اس کو مار کے چلا جائے. یعنی کہ یار تھوڑا سا جو ہے وہ عقل سے کام لینے والی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے جذباتی ہوتے ہیں بہت سارے لوگ، لیکن یار پہلے دیکھ تو لو کہ لکھا کیا ہوا ہے، اور یہ اس میں جو ہے کیا، یعنی کہ کوئی اس نے جو ہے وہ گستاخی کی بھی ہے یا نہیں کی ہے. پہلے ہی جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں تلواریں لے کے، جان لینی ہے. بھائی وہ کس لیے لینی ہے جب کچھ لکھا ہی نہیں ہوا، اس پہ حلوہ لکھا ہوا ہے اور اس میں جو ہے وہ اب جو اس کا مطلب بنتا ہے خوبصورت، پیاری، سویٹ، تو وہ اس لیے تم جو ہے اس کی جان لینے تل گئے. لیکن یار حد ہو گئی ہے یار. اب وہاں پر تو نسوار بھی جو بندہ کھاتا ہے نا، اس پر بھی عربک میں لکھا ہوتا ہے سعودی عرب میں، تو کیا وہ جو ہے وہ قرآنی آیات لکھی ہوتی ہیں؟ تو یہ تھوڑا سا جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے یار. اور جب اتنا کچھ ہو جائے گا نا، پھر لوگوں کا جینا ہی مشکل ہو جائے گا. پاکستان میں تو ویسے ہی آج کل جو یہ ماحول چل گیا ہے. میں نے کئی جو ہے وہ ایسے واقعات دیکھے ہیں کہ کسی سے کوئی معاملہ ہوتا ہے، مسئلہ ہوتا ہے، اس کی فیس بک آئی ڈی ہیک کر کے اس پر سے جو ہے کچھ ایسی چیزیں اپلوڈ کر دی جاتی ہیں اور لوگ اس کو پکڑ کے جو ہے وہ کر دیتے ہیں وہ کام. یار اس نے جو ہے وہ گستاخی کر دی ہے. تو یار تھوڑا سا پہلے دیکھا کریں کہ جو چیز آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ واقعی ویسا ہی ہے یا کچھ اور ہے، اس کے بعد آپ ایسی کچھ حرکت کریں. یہ تو جاہلوں والی بات تھی بالکل. یقین مانے میں نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس لڑکی کی ویڈیو دیکھی تو مجھے ترس بھی آیا اور غصہ بھی آیا کہ یار یہ کیا اتنے لوگ کھڑے ہیں یہاں پر، کیا یہ سارے کے سارے جاہل لوگ ہیں کہ جن کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں؟ اور کیا ایجوکیشن کی کمی ہے یہ کہ بھائی ہمارے لوگوں کو بس یہی بتایا گیا کہ عربک میں کچھ بھی لکھا ہوگا وہ قرآنی آیات ہی ہوں گی؟ یار عربک زبان ہے ان کی، سعودی عرب میں، دبئی میں یہ بولی جاتی ہے. تو اب وہ اپنی زبان لکھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ صرف قرآنی آیات ہی لکھیں گے وہ. تو یہ تھوڑا سا جو ہے وہ دیکھ کر جو ہے وہ ایسے معاملے میں پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ پہلے ہی جو ہے وہ تلواریں اور چھرے نکال لو بھائی کہ ہم نے اس کی جان لینی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا. یقین مانے یہ اگر واقعہ ہو جاتا، ابھی تو ہوا نہیں ہے، ابھی تھوڑا ہوا ہے، بےزتی تو پھر بھی ہوئی ہے، لیکن اگر کوئی ایسا جو ہے وہ ظلم ہو جاتا اس لڑکی کے ساتھ تو پوری دنیا نے پاکستانیوں پہ تھوکنا تھا. یقین مانے تھو کرنا تھا پوری دنیا نے. ایز اے پاکستانی مجھے شرم فیل ہو رہی ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں یار. اور یہ سب سے بڑی ایجوکیشن کی کمی ہے. اور کچھ تو میں نے ایسے ویڈیوز دیکھی ہیں، انٹرویوز دیکھے ہیں کہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم نے قرآن حفظ کیا ہوا، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس لڑکی نے قرآن پاک کی آیات لکھی ہوئی تھی. کیا یعنی کہ یار یقین مانے جب بڑا دکھ ہوا جب یہ ویڈیو میں نے دیکھی ہے. تو آپ کی اس کے حوالے سے کیا رائے ہے وہ آپ نے کمنٹ باکس میں لازمی بتانا ہے. باقی ویڈیو کو لائک کریے گا، چینل کو سبسکرائب کریے گا تاکہ آنے والی تمام اپڈیٹس آپ کو بر وقت مل سکیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. لو یو آل. اللہ حافظ.